آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزیں خاص عطا فرمائیں جن کو ہم خصوصیات مصطفیٰ کہتے ہیں، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہمارے عام بول چال میں ویسے خصوصیت ہم اچھی عادت کو بھی بول دیتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیت ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس کانٹیکس میں جب ہم بات کر رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص مبارک کی، تو اس سے مراد وہ خصوصیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ شان عطا کی گئی، پوری کائنات میں یہ اعزاز صرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، آپ کے حسن و جمال کا ایک خصوصی چیپٹر ہے، ایک خصوصی سیرت کا باب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو خصائص عطا فرمایا، اور باقاعدہ علماء محققین نے پوری کتابیں اس عنوان سے تصنیف کی ہیں، جن میں حضرت علامہ سید جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی خصائص کبریٰ بڑی مشہور ہے، اسی کا خلاصہ خصائص صغریٰ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیرت کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ علماء محققین نے، سیرت نگاروں نے اور حضور کی سوانے، حضور کی شان لکھنے والوں نے باقاعدہ اس کو ایک چیپٹر کے طور پہ عنوان بنا کر قائم فرمایا کہ وہ چیزیں، وہ خصوصیات، وہ صفات کہ جو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمائیں، کسی اور کے حصے میں یہ اعزاز و شان۔ چند مثالیں، چند خصوصیات میں آپ کو اس حوالے سے ذکر کروں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق مبارک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القابات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہوا، اور یہ بھی آپ کا وہ اعزاز ہے کہ جو پوری کائنات میں صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے حصے میں آیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آخر میں آنا یہ کیسے شان ہے، کیسی عظمت ہے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو ایک مستقل ٹاپک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا حضور کے لیے باعث اعزاز کیسے ہے، اور حضور کی صفت کیسے ہے، اور حضور کی شان کو یہ وصف بڑھاتا کیسے ہے۔ اس کو اگر سادہ لفظوں میں عرض کروں، طویل ابحاث میں جائے بغیر، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کی جتنی ذمہ داریاں دیگر حضرات انبیاء نے ادا فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی تشریف آوری سے اللہ رب العالمین نے نبوت کے تمام تقاضوں کی، تمام ضروریات کو حضور کی ذات پہ مکمل فرما دیا۔ یعنی اب حضور کے بعد کسی نبی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ حضور کا پیغام اتنا مؤثر ہے، اتنا جاندار ہے اور دیر پا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت پر، جس کو ہم دوسرے لفظ میں یوں کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت حرف آخر ہے، اب اس کے بعد کسی اور کی نبوت کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس تمام انبیاء کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس کی تفصیل اگر ہم احادیث طیبہ میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمائی اور مثال دے کر فرمایا کہ ایک قصر نبوت ہے، ایک محل ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ جب وہ اینٹ رکھ دی گئی، ابھی اور کچھ تعمیر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس سلسلہ نبوت کی شان کو اور بڑھایا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے کہ پوری کائنات میں خاتم النبیین ہونے کا، نبی آخر الزماں ہونے کا اعزاز آپ ہی کو ملا۔ اور یہ کیسے فخر و اعزاز کی بات ہے، اس کو اگر آپ کو اور دوسرے انداز میں سمجھنا ہو تو یوں بھی آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ نبی آخر الزماں یہ ہمارے نسب میں سے آئے، ہمارے خاندان میں سے آئے، جس طرح ہزاروں انبیاء ہم میں سے آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، تو نبی آخر الزماں بھی ہم میں سے آنے چاہیے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اتنا عظیم اعزاز اور ٹائٹل جو ہے وہ ہمارے خاندان کو ملنا چاہیے۔ تو اس ایمان نہ لانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ حسد و بغض تھا کہ سارے نبیوں کا تسلسل، ایک تعداد ہمارے خاندان میں آئی، لیکن یہ نبی آخر الزماں والا ٹائٹل اور اعزاز ہمیں کیوں نہ ملا۔ تو اسی کے ساتھ جیسا کہ ہم سن چکے کہ حضور کا ایک وصف ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، تو اسی کے ساتھ دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اول النبیین فرمایا گیا
کہ آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے کہ آخر نبی ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اول النبیین کہنا، سب نبیوں میں سب سے پہلے کہنا، تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خصوصیت ہے جو آپ ہی کے حصے میں آئی کہ آپ کو سب سے پہلے نبوت کا اعزاز ملا۔ اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، حضور کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور کئی محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتب میں نقل فرمایا۔ سیاہ ستہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت سے ہی منصب نبوت سے اور اعزاز نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے یعنی مبعوث فرمائے جانے کے اعتبار سے، دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے حضور خاتم النبیین ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یوں آپ اول النبیین بھی ہیں۔ تو ساری کائنات، جیسا کہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ شان کے اظہار کے لیے آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، اور آپ اول النبیین بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دائرۂ نبوت کسی ایک علاقے یا کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی نبوت کا جو تسلسل ہے وہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اس کو برقرار رکھا، اور کائنات کے ہر گوشے کے لیے، اور آپ کے اعلان نبوت سے لے کر تا قیام قیامت تک آپ کی نبوت کا تسلسل جاری ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا کائنات میں خاص ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ دیگر حضرات انبیاء تشریف لاتے، کسی ایک علاقے کے لیے ان کی نبوت ہوتی، اور کسی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ان کی نبوت ہوتی، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک زمانے میں روئے زمین میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی تشریف فرما ہوتے، کسی ایک علاقے کے لیے ایک نبی ہیں، دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی ہیں، تو انبیاء کے زمانے میں بھی دیگر انبیاء موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف تھے، موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف تھے، اس طرح اور بھی ادوار میں مختلف انبیاء ایک ساتھ ایک زمانے میں بھی رہے۔ تو ہر نبی کا ایک مخصوص علاقہ، مخصوص وقت ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ علیہ السلام کو شاہد و مبشر فرمایا گیا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری مخلوق کے لیے، کافتن کا مطلب تمام کے تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں۔ اور خود حضور نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا، فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافتن، ساری مخلوق کی طرف اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت کسی ایک زمانے تک خاص نہیں، کسی ایک علاقے تک خاص نہیں، یہ بھی سرکار علیہ السلام کا وہ خاصہ ہے جو آپ علیہ السلام ہی کے حصے میں کائنات میں آیا، کسی اور کو اللہ نے یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر یہ بھی آپ شان دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے، پوری کائنات میں آپ کو یہ خصوصیت ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر اور کائنات کے عالم بالا کے چپے چپے پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو کس طرح لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی عرش کے پایوں پر بھی جب حضرت، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر عرض کروں تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب توبہ کی تو آپ علیہ السلام کے نام نامی سے آپ نے توبہ ذکر کی، اور الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے پوچھا کیف عرفت محمدن، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو حضور علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اور کائنات کے پہلے فرد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اس وقت آپ ان کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، جب تو نے میری تخلیق فرمائی اور میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھوں کو کھولا اور میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کائنات کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے نام کو چپے چپے پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں نے یہ جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جمع فرمایا ہے،
تو یقیناً وہ کائنات میں تجھے سب سے زیادہ افضل و محبوب ہوگا، اسی لیے میں نے ان کے نام کو لے کر تیری بارگاہ میں دعا و استغفار کیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کی یہ شان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کا آپ ترتیب کا حسن دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو ذکر فرمایا۔ جب تک کائنات میں کلمہ پڑھا جاتا رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بلند ہوتا رہے۔ تو یہ رفعت ذکری جو ورفعنا لک ذکرک میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہی ذکر کی بلندی کی صورت ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا رہے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اذان میں آپ دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھا جاتا ہے، اور جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا جائے تو اذان مکمل ہی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھی جائے گی، نماز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ نماز کامل نہیں ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی بلندی کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے رکھا، یہ بھی کائنات میں صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا اعزاز ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایک اور شان یہ عطا فرمائی جو آپ ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شریعت کے معاملات میں اختیارات عطا فرمائے۔ اس بات کو ذرا سا توجہ سے سمجھیے گا کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ سمجھیے گا، اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اصولوں کا، قواعد کا ایک مجموعہ ہے شریعت جو اللہ رب العالمین ہر نبی کو عطا فرماتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی نبی ہوں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت تک اللہ کے اس مجموعہ اصول و قواعد کو پیش کریں تاکہ امت اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ شریعت کا آسان لفظوں میں نے کانسیپٹ عرض کیا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی صاحب شریعت ہیں، آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے رسول بنایا اور شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، لیکن ساتھ شان اور اختیار بھی کیسا عطا فرمایا کہ جو صرف حضور ہی کا کائنات میں حصہ ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی محبت کی علامت و دلیل ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ وہ شریعت جو اصول و قواعد کا مجموعہ تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس میں ایسا اختیار عطا فرمایا کہ حضور نے جیسا چاہا، جب چاہا، جس کے لیے چاہا، جو مسئلہ چاہا تبدیل فرمایا۔ اور یہ صحیح احادیث کی کانٹیکس میں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بھی میں عرض کروں کہ آپ کے لیے حکم تھا، ویسے مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا حرام تھا۔ یہ ہے سرکار کا اختیار، سرکار نے ان کو منع فرما دیا، ان کے لیے حرام فرما دیا۔ جس کے لیے جو چاہا، جو مسئلہ حضور نے بیان فرمایا، آپ کا تشریعی اختیار ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار اور طاقت عطا فرمائی کہ جس کے لیے آپ نے جو چاہا، جس مسئلے کو چاہا، جب چاہا تبدیل فرمایا۔ خصوصی ان کو یعنی آپ سمجھ لیجیے اعزاز دیا۔ اور یہاں کیا اعزاز ہے؟ یہاں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اعزاز ہے، ان کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز دیا کہ جب تک وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی عقد میں موجود ہیں، کسی اور سے نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں تھی۔ پھر اسی طرح دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ناپاک شخص ہو جس پر غسل فرض ہو، اس کا مسجد میں آنا حرام ہے، قدم رکھنا بھی اس کے لیے حرام ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ایکسیپشنل دیا تھا۔ آپ نے ایکسیپشنل فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں داخل ہو تو ان کے لیے اجازت ہے۔ پھر آپ دیکھیں تشریعی اختیار، شریعت کے معاملات میں اختیار کی ایک اور مثال میں عرض کروں۔ بات تو بہت طویل یہ عنوان ہے، لیکن چونکہ ہماری بات کچھ اور چل رہی ہے، ضمناً میں چند ایک مثالیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حج کی فرضیت کا حکم آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اطلاع دی کہ حج فرض کر دیا گیا ہے، تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا، تیسری بار، بار بار وہی سوال پوچھتے رہے کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تیسری بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ سرکار کے ہاں کی طاقت ہے، اور شریعت کے احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں اور نا پر ایسے منحصر ہیں کہ حضور نے جب جس کے لیے جو مسئلہ چاہا، جس طرح چاہا، حضور کے دہن مبارک سے جو نکلا، اللہ رب العالمین نے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال
ہر مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن حضور امت پر بڑے شفیق ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسان چیز کو پسند فرمایا تاکہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ایک معاملے میں گواہی دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمہ سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں ذکر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ خزیمہ کے لیے آج کے بعد ایک اکیلے کی گواہی دو بندوں کی گواہی کے برابر ہے۔ ویسے اصول کیا ہے کہ اگر کوئی شرعی معاملہ ہے جہاں پر گواہ کی ضرورت ہے تو وہاں پر جہاں دو مرد ہیں وہاں جب تک دو مرد مکمل نہ ہوں گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوگا اور وہ قاضی یا فیصلہ کرنے والا وہ گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت خزیمہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان دی کہ وہ جب چاہیں اگر وہ اکیلے بھی دو مردوں کے برابر گواہ کے لیے پیش ہوں گے تو ان کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ اس طرح کی کئی واقعات ہیں، درجنوں واقعات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے معاملے میں اپنے اختیار کو ظاہر فرمایا اور اپنے اختیار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خصوصی شان عطا فرمائی۔ اور اس میں مقصد کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی شان کے مظہر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اس طرح سے ظاہر فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے رب العالمین نے شریعت کے معاملات میں آپ کے اختیار کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق فیصلہ نافذ فرما دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو بڑی شان والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں، جیسا بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے مہینے میں آپ کی ولادت کے واقعات میں یہ بات بڑی تفصیلاً بارہا ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا عہد لیا، اور پھر ہر نبی نے اپنی اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا اور حضور پر ایمان لانے کی ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں حضور کا زمانہ ملے تو تمہیں حضور پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ سلسلہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور سے پہلے تشریف لانے والے آخری نبی ہیں ان تک تسلسل جاری ہے، جس کا ذکر قرآن پاک نے سورہ صف میں بھی فرمایا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سورہ صف کے یہ الفاظ ہیں، قرآن پاک نے ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں اپنے بعد تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جن کا اسم گرامی احمد ہے۔ تو تمام انبیاء نے، یہ بھی حضور ہی کا خاصہ ہے، حضور ہی کی خصوصیت ہے جو آپ ہی کو ملی، کائنات میں کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی امتوں کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور اپنی قوموں کو حضور پر ایمان لانے کی تلقین کی کہ تم اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر ایک اور خصوصیت میں آپ کو ذکر کروں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب ملی، قرآن مجید ملا، جو سرکار کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا معجزہ ہے کہ یہ بھی سرکار ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کا اعزاز ہے کہ جتنے سابقہ انبیاء تشریف لاتے رہے ان کی کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں نے تحریف کی، لیکن اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کو، قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریفات سے پاک اور مبرہ بنایا اور ہر قسم کی تبدیلی سے اس کو محفوظ فرمایا، اور خود اس کی ضمانت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو سابقہ کتابیں بھی اللہ کا ہی کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا، لیکن قرآن پاک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا اس کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ہزاروں سالوں کے باوجود بھی کلام مجید فرقان حمید ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو شان عطا فرمائی، اور یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے سفر معراج۔ اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو یہ اعزاز عطا فرمایا، پوری کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں، واحد انسان ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا فرمایا کہ سر کی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں، یعنی محشر میں جنت میں داخلے پر تو اہل ایمان کے لیے انعام ہے، اور یہ سب سے بڑا اہل ایمان کے لیے انعام ہوگا۔ جنت کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر جو اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یعنی جس رب کی مخلوقات اتنی حسین و جمیل ہیں اس رب کے اپنے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جو جنت میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت عطا فرمائے گا وہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اور اس میں پھر جس کا جتنا رتبہ ہوگا، جتنا مقام ہوگا، اللہ رب العالمین اتنا ہی انہیں اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ لیکن
دنیاوی زندگی میں سر کی آنکھوں سے یہ اعزاز پوری کائنات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو حاصل ہے. یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ نے شب معراج اپنے رب عز و جل کا سر کی آنکھوں سے دیدار فرمایا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اور کئی آیات اس مضمون پر ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے، آخری بات میں عرض کروں، ویسے تو ایک طویل عنوان ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آخری آپ کو مثال عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی خصوصیات عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ شان دی گئی ہے، یہ بادشاہت اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا. اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ توبہ کو ہم سامنے رکھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، منافقین کا ذکر ہے، اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ نے اور جو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا، تو اگر اللہ کے اور اس کے حبیب کے دیے ہوئے پر وہ راضی ہو جاتے تو اللہ رب العالمین انہیں کافی ہو جاتا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا ذکر فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. یہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے تمام خزانے عطا فرمائے گئے. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم فرمانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی کہ کائنات کے تمام خزانوں کو رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش فرمایا. یہ اللہ کی طرف سے اعزاز عطا کردہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. تو جب اللہ کی عطا کردہ شان ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کیا دل کو انسان تنگ کرے کہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو خصوصیات و شان عطا فرمائی ہیں. رب العالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ایمان کی